ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ہزاروں سال کے اوپر ہے، یا ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، لڑکپن آتا ہے، پھر نوجوانی آتی ہے، جوانی آتی ہے، اس کے بعد پچھلی عمر آتی ہے اور پھر بڑھاپا آتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ارد گرد یا آپ کے خاندان کے اندر اور جاننے والوں کے اندر، علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں کتنی ہیں؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، حد 70 سال، کوئی بندہ جو ہے 80 سال یا 90 سال گزارتا ہے۔ جو 80 سے اوپر ہو جاتا ہے وہ تو گمنام ہو جاتا ہے، اسے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں جو گزر رہی ہوتی ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت لمبی زندگی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اگر تاریخ سے کچھ دلچسپی ہو اور آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو، ریسرچ کی ہو، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو انسان ہے، انسان جسے کہتے ہیں، یہ جو آج کا انسان ہے، اسے کہتے ہیں ہومو سیپین۔ یہ ہومو سیپین کی ایک نسل ہے جو کہ آج سے 50,000 سال پہلے اس دنیا میں اس نسل کو جو بنی تھی، جس نے دوسری نسلوں کو شکست دی اور خود زندگی کے مراحل طے کیے اور مشکلات کو عبور کیا، اسے کہتے ہیں ہومو سیپین۔ یہ 50,000 سال پرانی بات ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے 2000 سال پہلے جب حضرت یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ تاریخ کی ابتدا تھی۔ یہ جو آپ تاریخ یا یہ جو آپ سن گنتے ہیں، مثال کے طور پہ آج 2024 ہے، تو 2024 سال پہلے حضرت یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، اور اس سے تقریباً 600 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 600 سال بعد، تقریباً 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جو ہماری اسلامی تاریخ ہے وہ تقریباً 1600-1700 سال بنتی ہے، لیکن حضرت یسوع مسیح سے کچھ 400-500 سال پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سکندر اعظم یہاں پہ اس دنیا میں آیا تھا، جو کہ یونان سے چلا تھا، اور دارا کو، ایران کے اندر جو دارا ایک بادشاہ تھا، اس کو وہ فتح کر کے، اس کے چونکہ سکندر اعظم کا جو باپ تھا وہ دارا نے مارا تھا، اس کو اس نے شکست دی تھی، تو سکندر اعظم اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران تک آیا۔ جب وہ ایران کو فتح کر چکا تو اس کے بعد وہ افغانستان میں اس نے وہاں کی فتوحات کی۔ افغانستان کے بعد وہ برصغیر میں آیا اور خیبر سے ہوتا ہوا پشاور کے سارے ایریے کے اندر، پھر وہ پٹھوار کے اندر آیا، اور پٹھوار کے اندر گزرتا گزرتا وہ قلعہ روہتاس تک پہنچا، اور اس کے بعد وہ چونکہ وہ بیمار ہو گیا، پھر وہ واپس جاتے جاتے 58 سال کی عمر میں مر گیا۔ تو میں یہ جو تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کتنی بڑی ہوتی ہے۔ ہومو سیپین کو اس دنیا میں آئے 50,000 سال ہو گئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آئے 1600 سال ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے 2024 سال ہو گئے، لیکن تاریخ تو اس سے پرانی ہے، انسانیت اس سے پرانی ہے۔ سقراط اس دنیا میں آیا، افلاطون اس دنیا میں آیا، پھر ارسطو اس دنیا میں آیا۔ ارسطو وہ تھا جو کہ سکندر اعظم کا استاد تھا۔ یہ جو سکولنگ ہے، آپ آج اپنے بچوں کو سکول میں داخل کرتے ہیں، سکول میں پڑھاتے ہیں، یہ سکندر اعظم کے دور میں ہی شروع ہوا تھا۔ یہ ارسطو نے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ انسانوں کے جو نسل ہے اسے سکولنگ کرائی جانی چاہیے، اسے تربیت دلانی چاہیے۔ تو یہ تاریخ میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے 50 70 سال 80 سال 40 سال، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بڑی بڑی بلا ہے۔ حالانکہ اگر آپ انسانیت کی تاریخ دیکھتے ہیں اور کائنات کی تاریخ دیکھتے ہیں تو یہ زندگی 50 60 70 سال یہ تو ایک لمحہ کے برابر ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ جو پوٹھوار کے اندر جو فوسل انسانوں کی ہڈیاں دریافت ہوئی ہیں وہ 50 لاکھ سال پرانی ہے۔ اس پوٹھوار کے اندر یہ راولپنڈی، اسلام آباد، جیلم، اٹک، چکوال، اسے پوٹھوار کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو انسانیت کی تاریخ ہے وہ 50 لاکھ سال پرانی ہے۔ یہاں پہ انسان 50 لاکھ سال پہلے آباد تھا۔ تو ہماری زندگی کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم اگر 50 60 70 سال زندہ رہتے ہیں تو یہ تو اگر تاریخ انسانیت دیکھیں آپ تو یہ لمحہ بنتی ہے، 1 لمحہ 2 لمحے 3 لمحے، یہ اتنی کچھ بنتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ اگر ہماری زندگی 60 سال ہے، کیونکہ انگریزوں نے یہ جو گورنمنٹ کی نوکریوں کی ریٹائرمنٹ کی ریٹائرمنٹ کی ایج مقرر کی تھی وہ ہے 60 سال۔ آج بھی پاکستان کے اندر 60 سال کے اندر جو انسان 60 سال میں پہنچ جاتا ہے اسے ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ تو میں اس 60 سال کا عطا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ، پہلے تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ 18-20 سال تک تو لڑکپن میں رہتا ہے، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ وہ 18-20 سال کے بعد کچھ سوچنا شروع کرتا ہے۔ اگر 60 سال میں سے اگر 18-20 یعنی 20 سال نکال دیتے ہیں تو پیچھے بچتے ہیں آپ کے پاس 40 سال۔ 20 سال کے بعد ایک انسان کچھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کچھ کرنے کی اس کی ایبلٹی ہوتی ہے، اور 20 سال کے بعد وہ 30 سال کا ہوتا ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ 30 سال سے پہلے 25 26 27 28 سال میں ہمارے ہاں یہی رواج ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ یا کسی 30 سال کے بعد بھی اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو 5-7 سال اوپر یعنی کہ 30 سے 35 سال میں۔ اس کے بعد 40 سال میں جا کے کسی بھی شخص کے جو بچے ہوتے ہیں وہ 8-10 سال کے ہوتے ہیں، اور 40 سال کے بعد یعنی 50 سال میں اس کے بچے 20 سال یا 10 سال کے ہوتے ہیں، تقریباً 10 سے 20 سال کے ہوتے ہیں۔ اور وہ جب 60 سال کی ایج میں پہنچتا ہے تو اس کے بچے 20 سے 25 سال کے یا 30 سال کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی زندگی تقریباً ختم ہو جاتی ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ معاشرہ اسے بزرگ شہری ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ آج سینئر سٹیزن کی جو ایج ہے پاکستان کے اندر وہ ہے 60 سال۔ اگر آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں تو آپ سینئر سٹیزن ہیں، معاشرہ آپ کی عزت کرتا ہے۔ لیکن معاشرہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ انسانوں کے فیصلے کریں۔
آپ معاشرے کے جو ایک ایکٹیو رول ہوتا ہے وہ 60 سال کی ایج میں جا کے ادا نہیں کر سکتے۔ 60 سال کے بعد تو آپ کو لوگ بزرگ کہتے ہیں، یہ بزرگ ہو گیا، یہ بابا ہو گیا۔ بس اتنی رسپیکٹ، اتنی قدر اور اتنی توقیر ایک انسان کی 60 سال کے بعد رہ جاتی ہے کہ لوگ عزت تو کرتے ہیں، معاشرہ آپ کی عزت تو کرتا ہے، روایات آپ کو بزرگ تو سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کسی محفل میں 60 سال کے بعد چلے جاتے ہیں تو سارے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں۔ لیکن جو انسانیت کا رول ہوتا ہے زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر، روایات کے اندر، وہ 60 سال کے بعد آپ ادا نہیں کر سکتے۔ دوستو، اگر آپ اپنی زندگی کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے 25 سال سے پہلے شادی کرنی ہے۔ 25 سال سے پہلے اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو 2 سال میں آپ کے بچے ہو جائیں گے، اور وہ جو بچہ آپ کا پیدا ہوگا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، وہ اگر 20 سال کی زندگی گزارتا ہے تو 25 اور 20 یعنی کہ 45 سال میں وہ آپ کو جا کے سپورٹ کرنے کے قابل ہوگا۔ اگر آپ اس سے لیٹ ہو گئے، آپ کی شادی 30 سال میں ہوئی، تو آپ یوں سمجھیں کہ 20 سال بعد آپ کا بچہ 20 سال کا ہوگا، یعنی کہ آپ 50 سال کے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو گئے، یعنی 30 سے 35 سال میں چلے گئے، آپ 40 سال میں چلے گئے، تو آپ کی شادی ہوئی تو آپ کا بچہ، آپ کی اولاد، آپ جب 60 سال کے ہوں گے تو وہ 20 سال کا ہوگا، یعنی کہ آپ خدا نخواستہ مرنے کے قریب ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ کا بچہ جو ہے 20 سال کا ہوگا۔ اس وقت وہ نہ آپ اس کی خوشیاں دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے کیونکہ وہ 20 سال کا ہے۔ 20 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو معاشرے کے اندر ایک ایکٹیو رول ہی نہیں ادا کر سکتا، اسے نہ نوکری ملتی ہے، نہ وہ اعلیٰ تعلیم اس وقت تک حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو وہ اگر آپ کی ایج 60 سال کی ہو گئی اور آپ کا بچہ 20 سال کا ہوا تو وہ کس کام کا ہے؟ آپ تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ اس کی خوشیاں بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے۔ اگر آج آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں ہومو سیپین کو آئے 50,000 سال ہو گئے، تو ہماری زندگی 60-70 سال، اس 50,000 سال کے آگے کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک لمحہ نہیں بنتی، ایک ساتھ نہیں بنتی۔ یوں آنکھ جھپکتے ہیں تو یہ 50 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ لازمی سوچا ہوگا، لازمی دیکھا ہوگا کہ ہم نے جتنی زندگی پرانی گزاری ہے اپنی، اس کے بارے میں اگر سوچیں تو وہ کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ 20 سال کے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے یار یہ کیسے 20 سال گزر گئے۔ اگر آپ 40 سال کے ہیں تب بھی آپ کو یہ پرانی زندگی کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ 60 سال کے ہیں تو تب بھی آپ یہ سوچتے ہیں یار یہ کتنا جلدی زندگی گزر گئی ہے، ابھی تو ہم نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ 60 سال، 50 سال، 40 سال یہ کیسے گزر گئے؟ تو یہ دوستوں بزرگوں یہ حقیقت ہے کہ یہ 40، 50، 60، 70 سال یہ واقعی انسانی زندگی کا ایک لمحہ ہے۔ یہ جو ہم نے زندگی گزاری ہے، یہ جو آپ نے زندگی گزاری ہے، یہ خدا گواہ ہے کہ ایک لمحہ ہے اس زندگی کا۔ تو اس ایک لمحے کو خوبصورت گزاریں، اس کو ہنسی خوشی گزاریں، اس کو سوچ اور سمجھ کے گزاریں۔ کل کی فکر نہ کریں، نہ کل کی فکر کریں، نہ ہی جو آپ کا وقت گزر چکا ہے اس پہ پشیمان ہو۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ایگزائٹی، ایک ہوتی ہے ٹینشن۔ آج کے دور میں ہر انسان
टेंशन और एग्जाइटी का मरीज है। ये टेंशन और एग्जाइटी क्या चीज होती है? टेंशन उसे कहते हैं जो आपका वक्त गुजर गया हो, जो पिछली जिंदगी गुजरी है उसके मामलात के बारे में, उसके गुजरे वाकयात के बारे में अगर आप परेशान हैं तो उसे कहते हैं टेंशन। और जो एग्जाइटी है, इसका मतलब यह है जो आने वाला वक्त है, अगर आप उसके बारे में परेशान हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में फिक्रमंद हैं, तो आपको एग्जाइटी है। तो ना टेंशन में पड़े ना एग्जाइटी में पड़े, क्योंकि ना तो गुजरा हुआ वक्त आपके हाथ में है और ना आने वाला आपके वक्त आपके हाथ में है। आपके पास क्या है? आपके पास है हाल, जिसे कहते हैं अभी जो गुजरने वाला लम्हा है, ये आपके पास है। इसे खूबसूरत गुजारें, इसे हंसी खुशी गुजारें, इसको किसी परेशानी में मत गुजारें, किसी पशेमानी में मत गुजारें, क्योंकि एक लम्हा ही आपके पास होता है। बहुत से लोग मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं। वो ये बात करते हैं कि जो हमारा मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाए, वो आसान हो जाए, वो तकलीफ़ों से मुबर्रा हो जाए। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं ये आपको बात बता दूं कि ये फ्यूचर है, ये क्या चीज़ है? बड़ी आसान सी बात है। फ्यूचर को हम समझते हैं कि कल, जो कल आएगा, जो आने वाला कल है, इसे हम फ्यूचर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये गलत फहमी है। ये गलत फहमी क्लियर कर ले। आने वाला कल फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर उसे कहते हैं जो आज आपने गुजारा है, द टाइम यू हैव डन, जो आपने टाइम आज गुजार लिया है, जो आपने आज किया है, वो हमारा फ्यूचर है। आज अगर किसी शख्स के साथ मैंने कोई डील की है, आज अगर मैंने कोई काम किया है, किसी मकान की बुनियाद रखी है, तो ये मेरा कल फ्यूचर है। आज मैंने जो बुनियाद रखी है उसके ऊपर कल दीवार खड़ी होगी, ये मेरा फ्यूचर है। तो मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पास्ट वो है जो गुजर चुका है, जिस पे आपकी कोई दस्तरस नहीं है। फ्यूचर वो है जो आपने आज किया है, हाल के अंदर, प्रेजेंट के अंदर जो आपने किया है, ये आपका फ्यूचर है। जो आज आपने वर्क हैज़ डन है, इसका रिजल्ट निकलेगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, मुस्तकबिल के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाल के ऊपर खुश रहा करें, हाल को एंजॉय करें। हाल आपके पास है, खाएं पिएं, एंजॉय करें, बच्चों के साथ रहें, खुश रहें। और ये जो छोटी सी ज़िंदगी आपकी, लम्हा जो है, एक लम्हा जो आपका, ये जो होमो सैपियन की ज़िंदगी है, जो इंसान जब पैदा हुआ था और आज तक जहाँ तक ये नस्ल पहुँची है, इस होमो सैपियन की ज़िंदगी के अंदर जो आपकी 60, 70 साल, 50 साल की ज़िंदगी है, ये खुदा गवाह है कि एक लम्हा है, सिर्फ एक लम्हा। तो इस लम्हे को अच्छा बनाएं, इस लम्हे को एंजॉय करें, इस लम्हे में खुश रहें, परेशान मत हों। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बनाई है, आपकी मुश्किलात का हल वही करेगा। बच्चों की फ़िक्रें मत करें। बच्चों ने अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है, जैसे मेरी ज़िंदगी है, जैसे आपकी ज़िंदगी है। तो आने वाली नस्लों की भी ज़िंदगी ऐसी होनी है, और उसका मालिक भी जो है रब ताला है, जो कुल कायनात का मालिक है, वो सब का मालिक है। मेरा भी मालिक है, आपका भी मालिक है। तो इसलिए ये जो एक लम्हा आपकी ज़िंदगी है, 60-70 साल की ज़िंदगी एक लम्हा है, इसे खुश व खुर्म गुजारे, इसमें परेशान मत हो। पास्ट की भी फ़िक्र मत करें, फ्यूचर की मत फ़िक्र करें, सिर्फ और सिर्फ इस लम्हे की फ़िक्र करें, जो प्रेजेंट है इसकी फ़िक्र करें, और जो हो सकता है इस हाल में करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।